پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک اللہ والے بزرگ، ایک چیل اور ایک مچھلی کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ ایک عورت کا بچہ کیسے پیدا ہوا اور مچھلی کے پیٹ کے اندر سے کیا نکلا۔ آئیے یہ خوبصورت واقعہ سنتے ہیں۔ کسی اونچے پہاڑ پر ایک اللہ والے عبادت کیا کرتے تھے۔ ان کو لوگ پہاڑ والے بابا کہا کرتے تھے۔ وہ درویش یعنی اللہ والے کبھی کسی سے کچھ بھی نہیں مانگتے تھے، بس اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت مصروف رہتے تھے۔ نہ انہیں بھوک کی فکر تھی، نہ پیاس کا غم۔ جب رب کھلا دیتا تو کھا لیتے، جب پلا دیتا تو پی لیتے۔ اس پہاڑ کے نیچے ایک ندی بہتی تھی۔ ایک مچھوارا اس ندی میں جال ڈالتا اور مچھلیاں پکڑتا۔ وہ غیر مسلم مچھوارا تھا، یعنی مسلمان نہیں تھا۔ اس کی بیوی دنیا میں موجود نہیں تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو کام میں اپنے باپ کی مدد کرتا تھا، اور دونوں باپ بیٹے مفلسی اور غریبی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اگر کسی دن مچھلیاں جال میں نہیں پھنستی تو اپنے پاس رکھے ہوئے بت کی پوجا کرتے اور کہتے، اے ہمارے خدا، ہمارے حالات کو بدل دے، تیرے سوا ہماری کون سننے والا ہے۔ ہمارے جال میں بھی بہت سی مچھلیاں پھنسے، ہماری بھی زندگی عیش کے ساتھ گزرے۔ اب کچھ ہی دور اس غیر مسلم کا ایک مسلمان دوست رہا کرتا تھا جو کسان تھا۔ وہ بھی بہت غریب تھا، اور غیر مسلم مچھوارا کبھی کبھی ایک مچھلی اس کو بھی دے دیا کرتا تھا۔ وہ کسان بے اولاد تھا۔ اس کی بیوی روتی اور دعائیں کرتی، یا اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا کر دے، لیکن اب تک انہیں کوئی خوشخبری نہیں ملی تھی۔ مجھے تو بانجھ قرار دے دیا گیا، تو ہی ہم جیسوں کی آواز سننے والا ہے۔ دوستو، اس کی دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی تھی۔ پھر ایک دن اس کو پتا چلا کہ فلاں پہاڑ پر ایک درویش رہتے ہیں۔ ان کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد نرینہ یعنی بیٹا عطا کرتا ہے۔ تو اس نے اپنے شوہر سے کہا، لوگ اس درویش بابا کے پاس جاتے ہیں، ہم بھی ان کے پاس دعا کروانے کے لیے جائیں گے۔ تو شوہر نے کہا، نہیں، میں ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ تمہارا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، بہت کمزور ہے۔ تم کو جو مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگو، میں کسی درویش بابا پیر فقیر کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا۔ اب دوستو، اس کی بیوی بھی تو اللہ سے ہی مانگ رہی تھی۔ وہ تو بس ان فقیر بابا سے دعا کروانے کے لیے جانا چاہتی تھی تاکہ وہ اس عورت کے لیے دعا کر دیں اور اللہ اسے اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ بیوی اپنی اس بات پر اڑی رہی۔ پھر اس نے اپنے شوہر سے بات چیت تک کرنا بند کر دی، لیکن دل میں دعا کرتی رہی، یا اللہ کچھ ایسا سبب پیدا کر دے کہ میں کسی نہ کسی طرح پہاڑ والے بابا کے پاس پہنچ کر ایک بار ان سے دعا کروا لوں۔ ایک دن اس نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی، مدد مانگی، آج اگر ہمارے گھر میں مچھلی آ جاتی ہے تو میں اس کو پکا کر درویش اللہ والے کی خدمت میں پیش کروں گی۔ آج اگر ایسا ہوا تو میں ان کو مچھلی کھلاؤں گی تاکہ وہ میرے لیے دعا کرے اور میرا بیٹا پیدا ہو۔ یہ ایک عورت کی تمنا تھی، جبکہ اللہ والے کو کسی بھی چیز کی حاجت نہیں ہوتی۔ ان کے پاس کوئی ہیرے جواہرات یا مچھلی یا عمدہ کھانا لے کر آئے تو وہ ہر ایک کسی کی دعا کو اپنی دعا بنا لیتے ہیں۔ یہاں وہ غیر مسلم مچھوارا بھی غربت کے ہاتھوں مر رہا تھا۔ اب یوں ہی دن گزر رہے تھے، لیکن مایوسی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بیٹا بھی باپ سے کہتا، بابا کب ہماری زندگی بدلے گی؟ ایسا کیا نہیں ہو سکتا کہ روزانہ ایک ایک مچھلی پکڑنے کی بجائے ہمارے جال میں ایک ساتھ ہزاروں مچھلیاں پھنس جائیں اور ہماری ساری پریشانی دور ہو جائے؟ وہ آدمی کہنے لگا، بیٹا ہمارا خدا ہم سے ناراض ہے، ہم جو بھی دعائیں مانگتے ہیں وہ قبول نہیں کرتا۔ ادھر اس درویش کو خواب کی دنیا میں اس مچھوارے کے حالات معلوم کرنے کا حکم دیا گیا۔ درویش پہاڑی سے نیچے اتر کر ندی کے قریب آئے اور لوگوں سے معلوم کیا، فلاں مچھوارا کہاں رہتا ہے۔ گاؤں والوں نے اس کی جھونپڑی کی طرف اشارہ کر دیا کہ لو، وہ رہی اس کی جھونپڑی، وہیں پر وہ رہتا ہے۔ اب وہ اللہ کا نام لے کر وہاں پر جا پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے آواز لگائی، میں ایک فقیر ہوں، درویش ہوں، کیا کھانے کے لیے کچھ مل سکتا ہے؟ مچھوارا بولا، ہم تو خود فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں بابا، تم بات کرتے ہو کھانے کی؟ میں تمہیں ایک روٹی تو کیا ایک نوالا بھی نہیں دے سکتا، میں نے خود بھی کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ اچھا، اب باہر تو آ جاؤ، اللہ والے نے اس آواز دے کر کہا۔ مچھوارا باہر نکل کر آیا تو دیکھا ایک نورانی چہرے والے بزرگ جو اپنے دروازے پہ کھڑا ہوا دیکھا۔ مچھوارے نے کہا، بابا میں بہت پریشان ہوں، مچھلیاں جال میں پھنستی نہیں ہیں۔ اللہ والے نے مچھوارے کی بات سنی تو بولے، بیٹا پتھر کے بت کی پوجا کرتے ہو اور اس سے مانگتے ہو، اس سے مانگنے سے کیا ملے گا؟ اصل خدا کی ذات ہے، خدا کی ذات سے مانگو، وہ سب کچھ عطا کرے گا۔ سب سے بڑی چیز بیٹا اطمینان اور سکون ہے۔ مچھوارا بولا، کون خدا بابا؟ آپ بت کی بات کر رہے ہو نا، جس کی میرے باپ دادا پردادا سب پوجا کرتے چلے آئے ہیں۔ اللہ والے بولے، نہیں، وہ نہیں، وہ جو ایک سب کو پالنے والا ہے، جس نے تجھے اور مجھے اس پوری دنیا کو پیدا کیا، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ سب کو دیتا ہے۔
سب کا پالنے والا حقیقی وہی ہے، چاہے تو اس کو مان یا نہ مان، وہ ہر ایک کو رزق عطا کرتا ہے، لیکن جو اس کو مان لیتے ہیں ان کی تو قسمت ہی بن جاتی ہے، ان کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ بزرگ کی باتیں سن کر وہ مچھوارا حیرت سے بولا، اچھا تو کیا ایسا ہے آپ کا خدا بابا؟ میں آج جال پھینکوں گا ندی میں، میرے جال میں اتنی مچھلیاں پھنسے کہ کبھی میرے جال میں نہ پھنسی ہو۔ اللہ والے نے کہا تو لو اللہ کا نام اور جاؤ جا کر جال پھینکو۔ مچھوارے نے کہا اگر سچ میں آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہو اس نے میری فریاد سن لی تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ پھر مچھوارے نے اللہ والے کے کہنے پر ندی میں جا کر جال ڈال دیا۔ اللہ والے بولے میں چلتا ہوں، جو خبر ہو مجھے دے دینا، میری عبادت کا وقت ہو گیا ہے۔ اور ہاں، مچھلی کے پیٹ سے جو کچھ بھی ملے اسے لے جا کر سب سے بڑے جڑی بوٹی والے تاجر کو دکھا دینا۔ اس کے بعد وہ درویش دوبارہ پہاڑ پر چلے گئے۔ اب یہاں پر وہ غیر مسلم مچھوارا اللہ والے پر بھروسہ کر کے جال پانی میں ڈال کر بیٹھا رہا۔ دن بھر کے انتظار کے بعد آخرکار دو بڑی بڑی مچھلیاں اس کے ہاتھ لگ گئیں۔ انہیں دیکھ کر وہ بڑا خوش ہوا اور اس نے اپنے بیٹے سے کہا یہ اس درویش اللہ والے کی دعا سے ہوا ہوگا۔ ایک مچھلی میں اپنے بیٹے اور اپنے لیے رکھ لیتا ہوں اور ایک لے جا کر بازار میں بیچ دوں گا۔ ابھی وہ اپنا جال سمیٹ رہا تھا کہ ایک چیل تیزی کے ساتھ چپٹی اور اپنے پنجوں میں ایک مچھلی دبا کر اڑ گئی۔ مچھوارے نے جب یہ دیکھا تو اس سے بڑا افسوس ہوا، لو اتنی محنت سے سارا دن بیٹھ کر میں نے مچھلی کو پکڑا، آج دو مچھلیاں جال میں پھنسی، اب میں کیا کھاؤں گا اور کیا بیچوں گا؟ بیٹا بولا بابا اب کیا ہوگا؟ مچھوارا بولا کوئی بات نہیں بیٹا، اس اللہ والے نے کہا تھا ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، ہر کام میں میرا من کہتا ہے آج ہمیں خوشی خبری ملے گی۔ بیٹا بولا بابا مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ مچھوارا بولا تو چلو بیٹا اس کو بازار میں نہیں بیچتے، اس مچھلی کو کاٹ کر پکا لیتے ہیں اور ہم دونوں کھا لیں گے۔ وہ مچھلی لے کر اپنے گھر آ گئے۔ اب جو مچھلی کو کاٹا تو اس کے اندر سے کوئی ہیرے جواہرات تو نہیں نکلے، لیکن ایک لال رنگ کا بیج نکلا۔ بیٹے نے کہا بابا یہ کیسا بیج ہے؟ وہ اس کو دیکھنے ہی والا تھا کہ باپ کو اچانک یاد آ گیا۔ اس نے کہا رکو، اللہ والے نے کہا تھا مچھلی کے پیٹ کے اندر سے جو کچھ بھی ملے اس کو پھینکنا نہیں، بلکہ اس کو لے جا کر جڑی بوٹی والے بڑے تاجر کو دکان پر جا کر دکھانا۔ اب بیٹے کو ساتھ لے کر وہ بڑے تاجر کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی اس نے وہ لال رنگ کا بیج دکھایا اور وہ کہنے لگا یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ مچھوارا بولا یہ ہمیں مچھلی کے پیٹ کے اندر سے ملا ہے۔ تو اس تاجر نے کہا یہ تو بیش قیمتی جڑی بوٹی ہے اور یہ تو لاکھوں میں بکا کرتی ہے۔ رئیس لوگ اسے خریدتے ہیں کیونکہ اس جڑی بوٹی سے اس بیماری کا علاج کیا جاتا ہے جو بیماری لا علاج ہوتی ہے۔ یہ تم مجھے دے دو، بتاؤ کس قیمت میں بیچو گے؟ مچھوارا یہ سب سن کر بہت خوش ہو گیا۔ اس نے کہا آپ جو قیمت لگا دیں۔ وہ تاجر بہت امیر رئیس آدمی تھا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، 2 لاکھ درہم میں یہ بیج تم مجھے بیچ دو۔ مچھوارا یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے 2 لاکھ درہم لیے، بیٹے کو خوشخبری دی اور کہا صحیح کہا تھا نا اللہ والے نے، چلو اب ہمیں ان سے ملاقات کرنی چاہیے۔ اب دوستو آگے سنو کہ وہ چیل اس مچھلی کو لے کر کہاں گئی تھی۔ چیل اس مچھلی کو اٹھا کر اڑتی رہی، ایک بہت اونچی پہاڑی کی طرف جا پہنچی، لیکن ایک دوسری چیل نے اس سے مچھلی کو چھیننے کی کوشش کی اور اس پر حملہ کر دیا۔ اب دونوں چیلوں میں چھینا جھپٹی ہونے لگی اور مچھلی چیل کے پنجوں میں سے پھسل کر پہاڑی پر رہنے والے اسی اللہ والے کی جھونپڑی کے سامنے آ کر گر پڑی۔ درویش اللہ والے جو کہ اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، زمین پر کسی چیز کے گرنے کی آواز سن کر جھونپڑی سے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مچھلی پڑی تھی اور آپ نے اس مچھلی کو اٹھایا اور عثمان کی طرف دیکھ کر کہا اے اللہ والے، اے رب کریم، تم نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ میں نے تجھ سے مچھلی ہی تو مانگی تھی، مگر تجھ کو تو معلوم ہے میرے پاس مچھلی پکانے کے لیے نہ تو تیل ہے نہ مسالہ ہے۔ مجھے تو پکی پکائی مچھلی چاہیے تھی، مجھے کچی مچھلی نہیں چاہیے تھی۔ میں یہ مچھلی نہیں کھا سکتا، اسے واپس منگوا لے اور مجھے پکی ہوئی مچھلی بھجوا دے۔ یہ کہہ کر اللہ والے نے اپنی جھونپڑی میں واپس چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد جب دوبارہ باہر آئے تو مچھلی وہاں سے غائب تھی۔ اسے ایک چیل اٹھا کر لے گئی اور وہ دوسری چیلوں سے بچتی ہوئی اس سے مچھلی کو چھیننے کے لیے اس کا پیچھا کرتی رہی۔ پہاڑی کے نیچے کی طرف وہ اڑ رہی تھی، لیکن دونوں چیلوں نے اس پر پھر سے حملہ کر دیا اور اس سے مچھلی کو چھیننے کی کوشش کی۔
اس لڑائی جھگڑے میں چیل کے پنجوں سے وہ مچھلی نکل کر اس غریب کسان کے آنگن میں جا گری، جس کی بیوی نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے آج اگر مچھلی مل جائے میں اس کو پکاؤں گی اور اللہ والے بابا کو کھلاؤں گی۔ ابھی کسان کی بیوی نے دوڑ کر اس مچھلی کو اٹھا لیا اور کسان سے بولی، میں تم سے کتنی دنوں سے کہہ رہی تھی نا کہ میرا دل مچھلی کھانے کو چاہ رہا ہے، تم نے تو لا کر نہیں دی۔ آج اللہ تعالیٰ نے میری خاطر انتظام کر دیا، میں نے منت مانگی تھی، جب بھی مچھلی پکاؤں گی پہاڑی والے اللہ والے بابا کو لے جا کر ضرور کھلاؤں گی۔ اب میں مسالہ پیس کر مچھلی کو تیار کرتی ہوں، تم بابا کو جا کر دے آنا اور کہنا کہ بابا ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد نرینہ عطا کر دے، میں بانجھ نہ رہوں۔ کسان اپنی بیوی کی باتیں سن کر کہنے لگا، عجیب باتیں کرتی ہو۔ اس نے کہا، مچھلی آ گئی ہے نا، میں تم سے تو نہیں مانگی تھی۔ اب کسان کی بیوی نے مچھلی کو تیار کیا، اتنے میں وہ کسان کا مچھوارا دوست بھی وہاں پر آ گیا، کیونکہ اس کو کسان سے ملاقات کرنی تھی۔ جب وہ وہاں پر پہنچا، اس نے مچھلی کے پکنے کی خوشبو آنے لگی۔ کسان نے اپنے مچھوارے دوست سے کہا، اچھے وقت پر آئے ہو، میری بیوی نے مچھلی پکائی ہے، کھانا کھا کر جانا۔ مچھوارے نے حیران ہو کر پوچھنے لگا، مگر تم کو مچھلی کہاں سے ملی؟ میں ہی تو تم کو ہمیشہ مچھلی لا کر دیتا تھا، آج تو میں نے تمہیں مچھلی لا کر نہیں دی۔ کسان بولا، بس یوں سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ٹپکا دی ہمارے آنگن میں۔ یہ سن کر مچھوارا مسکرا دیا اور کہنے لگا، اچھا تو یہ مچھلی وہاں سے آئی ہے۔ اب مچھوارے نے کہا، کیا تم پہاڑی والے بابا کے پاس جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں بھائی، میری بیوی نے تو ضد کر رکھی ہے، اب اس کی ضد کے آگے مجھے ہار ہی ماننی پڑے گی۔ اس نے منت مانگی ہے اور اس کی منت کو میں توڑ بھی نہیں سکتا، اس نے نیت کی ہے نا تو یہ نیت پوری کرنی پڑے گی۔ وہ کہنے لگا، ہاں ہاں، مجھے بھی انہی بابا سے ملاقات کرنی ہے۔ کسان نے کہا، تم ان کو کیسے جانتے ہو؟ اس نے کہا، وہیں جا کر تمہیں پتا چلے گا۔ جب مچھلی بن گئی، کسان پہاڑی والے بابا کو مچھلی دینے کے لیے گیا اور وہ غیر مسلم مچھوارا بھی اس کے ساتھ ساتھ گیا۔ کسان نے پکی ہوئی مچھلی کا پیالہ اللہ والے کو پیش کیا اور دعا کی درخواست کی، بابا دعا کریں، میری بیوی نے آپ کے لیے خصوصی طور پر یہ مچھلی بھجوائی ہے۔ درویش اللہ والے نے ان دونوں کو دیکھا اور پوچھا، مچھلی کہاں سے آئی؟ کسان نے کہا، آسمان سے گری۔ اب درویش اللہ والے نے یوں ہی بن کر مذاق کے طور پر مچھوارے سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ مچھوارے نے کہا، بابا آپ مجھے نہیں پہچانتے، آج صبح ہی تو آپ سے ملاقات کی تھی میں نے، اور آپ ہی کی دعا سے مجھے وہ مل گیا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور آپ کی دعا سے بابا میری زندگی بدل گئی۔ اللہ پر یقین کر کے میں ناکام اور نامراد نہیں ہوا۔ درویش اللہ والے نے سارا ماجرا سن کر کہا، ہم سب نے مچھلی کھانے کی خواہش کی، جو اب ان کی خواہش پوری ہو چکی ہے۔ مچھوارا بولا، میں تو پہلے ہی آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کی وجہ سے آج میں اور میرا بیٹا بہت امیر ہو چکے ہیں۔ اللہ والے نے کہا، تم نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ خدا کون ہے؟ تم نے جس خدا کی پوجا کرتے ہو نا، وہ ایک پتھر کا بت ہے، نہ وہ تمہیں سن سکتا ہے، نہ تمہیں دیکھ سکتا ہے، نہ ہی تمہیں کچھ دے سکتا ہے، لیکن تمہارا عقیدہ اتنا مضبوط ہے، تمہارا بت پر کے بے شک دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، لیکن تمہیں لگتا ہے تمہارا بت تمہیں دے رہا ہے، اصل ذات تو وہ ہے جو نظر نہیں آتی۔ اب تم دیکھو، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مجھے مچھلی کھانی ہے، وہ بھی پکی ہوئی۔ اس کسان کی بیوی کے دل میں آیا، اپنے بیٹے کے لیے دعا کروائے گی اور میرے لیے پکی ہوئی مچھلی بھجوائے گی۔ چیل کس طرح تمہارے پاس سے مچھلی کو لے کر اڑی اور کسان کی بیوی کے پاس وہ مچھلی آ گئی۔ مچھلی ان کے گھر کے آنگن میں گری اور اس نے مچھلی کو پکایا اور ہم تک یہ مچھلی تیار ہو کر پہنچ گئی۔ اب بتاؤ یہ کون سی ذات ہے جو یہ ہمارا سارا کام انجام دے رہی ہے؟ نہ تمہاری بات اس کسان کی بیوی تک پہنچی، نہ کسان کی بیوی نے مجھ سے ایسی کوئی بات کہی تھی، لیکن وہ جو ذات ہے جو ہم سب کے درمیان موجود ہے، ہر جگہ پر موجود ہے، جو ہمارے بہت قریب ہے، وہ ہم سب کو سنتا ہے، جانتا ہے، ہماری حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ اس لیے میں نے تم سے کہا تھا، میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں، میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اب کیا تم کلمہ پڑھنا پسند کرو گے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں بابا، میں تو اسی وقت مسلمان ہو جاتا اگر آپ میرے سامنے ہوتے، آپ کے سامنے کلمہ پڑھتا، آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتا۔ میں توبہ کرتا ہوں۔ کسان نے یہ منظر دیکھا تو اس کے دل میں اللہ والے کی قدر و منزلت بڑھ گئی۔ اس نے کہا، سچ میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا میں کسی اللہ والے کو نہیں مانتا، لیکن آج آپ کے ہی یقین کو دیکھ کر میں اس بات کو مان گیا۔ بابا ہمارے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب اولاد بنا دے۔ اللہ والے نے کہا، میں نے تمہاری مچھلی کھانے کے بعد
تمہارے لیے دعا نہیں کی، میں اس سے پہلے ہی تمہارے لیے دعا کر چکا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو صحیح وقت پتہ ہے، وہی جانتا ہے کہ کس انسان کو کون سی چیز کس وقت دینا ہے۔ غیب کا علم اس کے پاس ہے، ہم تو بس اس کے ادنا سے بندے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔ جاؤ، انشاءاللہ تمہیں ضرور خوشخبری ملے گی، اور وہ جلد ملے گی۔ اور کسان جب اپنے گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے کہا، کیا آپ نے اللہ والے سے دعا کروا لی؟ تو کہنے لگا، ہاں میں نے دعا کروا لی، اور ایک خوشخبری ہے کہ اللہ والے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں بیٹے جیسی عظیم نعمت عطا کرے گا، یا بیٹی بھی عطا ہوگی تو میں اس پر بھی خوش رہوں گا۔ بیوی نے کہا، آمین، میں بھی خوش ہوں۔ اور اس نے کہا کہ تم جانتی ہو میرا بچھڑا دوست اب مسلمان ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ والے نے اس کی مدد کی، اور اس کے یہاں 2 لاکھ درہم آ گئے، صرف ایک مچھلی کے اندر موجود ایک ننھے سے بیج کے ذریعے۔ اس کی زندگی بدل دی گئی، سبحان اللہ۔ کچھ ہی دنوں میں کسان اور اس کی بیوی کو بھی خوشخبری مل گئی، اور اللہ پاک نے انہیں صاحب اولاد کر دیا۔ جس کو لوگ بانٹ ڈانچ کہہ کر چڑھایا کرتے تھے، آج وہ ایک بچے کی ماں بن چکی تھی۔ اللہ والے کے یقین نے انہیں اللہ کے قریب کر دیا، سبحان اللہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بہت جلد انشاءاللہ پھر ہماری آپ کی ایک نئی ویڈیو کے ذریعے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا اور اپنے اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔